वक्फ संशोधन बिल को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद आगामी 3 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। अरशद मदनी ने रविवार 13 अक्टूबर को दावा किया कि वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए वक्फ संपत्तियों को हड़पने की साजिश का पर्दाफाश करना जरूरी है और इस तरह के खतरों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर गहन चर्चा के लिए अगले महीने एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसी की तैयारी को लेकर जमीयत अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने जमीयत के बड़े ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग की और कहा कि जमीयत उलेमाए हिंद वक्फ संशोधन बिल की हर कीमत पर मुखालफत करेगी और इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएगी। और क्या कहा मौलाना अरशद मदनी ने, आइए सुनते हैं। हम अल्लाह का फضل अदा करते हैं कि उसने हमारे दिल के अंदर ईमान की तौफीक अता की। हम इसी चीज़ को लेकर मुसलमानों को जमा करना चाहते हैं, ये बात कहना चाहते हैं। हमारे मज़हब है, हम उस मज़हब के मानने वाले हैं। आज की जो सूरत हाल चल रही है कि जिस चीज़ पर चाहा तनकीद कर दी, जिस चीज़ को चाह कह दिया था ख़त्म कर दो, जिस ज़ात वाला सिफात पर चाहा अपनी बदबख्ती का इजहार करने लगे। हम ये समझते हैं कि ये मुल्क के अमन व अमान के खिलाफ है। आपको बता दें कि जमीयत की तरफ से जारी एक बयान में मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत ने 1923 से 2013 तक वक्फ प्रॉपर्टीज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं और हम उस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि इंसानियत की बुनियाद पर समानता और हमदर्दी की भावना को बढ़ावा देना, जमहूरियत को बनाए रखने और मुल्क के संविधान की रक्षा के लिए 3 नवंबर 2024 को दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद यानी कि AM ग्रुप का एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मैं ये बताता हूँ कि आप पैगाम क्या दें और जो मेहनत और कोशिश कर सकते हैं आप अफराद को जमा करने के लिए, आप उन्हें जमा करें। किसी और के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो इन हालात के अंदर एक ऐसा मजमा कर सके जो 1,00,000 2 लाख आदमियों का मजमा हो। जमीयत उलमा कर सकती है। हमने ये सोचा है कि हम यहाँ कर रहे हैं और हम इंशाअल्लाह नवंबर के आखिर में या दिसंबर के शुरू के अंदर मुसलमानों का एक इज्तिमा जनूबी हिंद में करेंगे, जहाँ के नाइडो रहने वाले हैं, हम वहाँ करेंगे। हम ये बताएंगे कि किधर मुल्क जा रहा है, क्या हो रहा है। अगर अपने हाथ में निज़ाम को नहीं संभाला गया तो मुल्क न शिमाली हिंदुस्तान बचेगा न जनूबी हिंदुस्तान बचेगा। 83 वर्षीय बुजुर्ग मुस्लिम नेता मदनी ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल की आड़ में वक्फ प्रॉपर्टी को जब्त करने की साजिश का पर्दाफाश करना जरूरी है, जिसका मकसद हमें इस कीमती विरासत से महरूम करना है। मदनी ने कहा कि 3 नवंबर के कॉन्फ्रेंस में इस बात पर गहन चर्चा की जाएगी कि ऐसी नाजुक हालात में खतरे से निपटने के लिए क्या एक्शन प्लान बनाया जाना चाहिए और आगे की राह के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। जमीयत चीफ ने इल्जाम लगाया कि सांप्रदायिक मानसिकता एक खास समुदाय को हाशिए पर ढकेलने का असफल कोशिश और सुनियोजित षड्यंत्र कर रही है। हम ये समझते हैं कि वक्फ का मसला भी जो इस वक्त सूरत हाल है वो भी हिंदुस्तान के दस्तूर और आईन के खिलाफ है। हिंदुस्तान का आईन किसी दूसरी अक़लियत के मज़हब में दखल देने की इजाज़त नहीं देता। हम ये समझते हैं कि वक्फ के इस कानून के अंदर दखल अंदाज़ी हमारी किसी बड़ी से बड़ी पुरानी से पुरानी मस्जिद और उसके इर्द गिर्द मौकूफ़ा ज़मीन को बाकी नहीं रहने देगा। जो 600 साल पुरानी मस्जिद है उसके कागजात कौन पेश कर देगा?
اس کے پاس کاغذات ہیں، اور کاغذات نہیں ہیں اگر اس کے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو وقف نہیں تسلیم کیا جائے گا، لہذا اس کے اوپر بلڈوزر چلا دیجیے آپ، جس کا مطلب ہے ہماری لاکھوں کروڑ روپے کی جائیداد ختم ہو جائے گی۔ ہم اس کے خلاف ہیں۔ اپنی اصلی شکل و صورت کے ساتھ مسجد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقف ہے، اور آج تک کا دستور یہی تھا۔ آج آپ اس دستور کو کس لیے ختم کر رہے ہیں؟ آپ کو اس میں کیا فائدہ ہے؟ ہمارا نقصان ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے اس دفعہ کو نکال دو، اس دفعہ، ہم کہتے ہیں نہیں، ہر دفعہ کو نکال دو۔ کون سی مجبوری ہے کہ اس دفعات کو رکھو؟ پہلے دن میں نے یہ بات کہی تھی میڈیا کے اندر، کیا فائدہ ہے اس سے؟ آپ کو کوئی فائدہ ہے آپ اسے بتائیے، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں لگتا ہے اس سے اندر۔ بعد میں وہ بھی اسی جگہ آ گئے کہ ہم اس بل کے اندر ترمیم نہیں، ہم اس بل کے مخالف ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، یہ مسائل ہیں، ان مسائل کو ہم عوام کے سامنے پیش کریں گے، اور ہمیں یہ حق ہے، اگر ملک سیکولر اسٹیٹ ہے تو آپ کسی اقلیت کو اس کے مذہبی حقوق بیان نہ کرے، وہ اس کی زبان کے اوپر قدغن نہیں لگا سکتے۔ ہم یہ کہتے ہیں، میں نے اس کے اندر سب پارٹیوں کو جمع کیا ہے۔ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، گورنمنٹ کا کیا نظریہ ہے، ہم اس سے کوئی بحث نہیں کریں گے۔ ہمارا تو یہ ہے کہ ہمیں کیا نقصان پہنچ رہا ہے، ہم اس چیز کو پیش کریں۔ دوستو، دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں آیوجت ہونے والے کانفرنس کی تیاریوں کے سلسلے میں مدنی نے جمعیت دفتر میں الگ الگ راجیوں سے آئے ممبروں اور نمائندوں کو خطاب کیا۔ انہوں نے کانفرنس کے مقصد اور لکشیوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں موجودہ حالات جو ہیں وہ پہلے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک کے بعد ایک ہو رہی گھٹناؤں کو دیکھتے ہوئے اب اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا ہے کہ بھارت فاسیواد کی گرفت میں آ چکا ہے۔ مدنی نے دعویٰ کیا کہ نہ صرف نئے وواد پیدا کر کے مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ انہیں حاشیے پر دھکیلنے کے لیے پری پلان سازش بھی رچی جا رہی ہے۔ اور کیا کچھ کہا انہوں نے، سنیے۔ لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ جس طریقے پر وقف کے قانون تھے اس وقت تک اور ہیں ابھی تک، جس کی بنیاد کے اوپر مسجد کی شکل کے اندر جو چیز بنی ہوئی ہے وہ مسجد ہے، ملک کے قانون بنا دیا کہ ملک کی آزادی کے وقت جو عبادت گاہ جس طرح تھی وہ عبادت گاہ اسی طریقے پر رہے گی۔ آج آپ کوئی بل لا کر کے اس قانون کو آگ لگانا چاہتے ہیں، کیوں آگ لگا رہے ہیں؟ ہم کورٹ کے اندر، ہم سڑک کے اوپر نہیں لڑتے۔ ہمارا مخالفت گورنمنٹ سے ہوتی ہے، عام آدمی سے نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ قانون کے خلاف جو قدم آپ بڑھاتے ہیں، ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ ہم جو اجلاس بلا رہے ہیں یا ہم کسی جگہ بعد میں بھی بلائیں گے، اس کے لوگوں کو بلانے، ان کے دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ ملک کا دستور سیکولر ہے، اور اس دستور کے اندر عبادت گاہوں کی حیثیت کیا ہے، وقف کی کیا حیثیت ہے، مذہبی قوانین کی کیا حیثیت ہے۔ آیا ہم اس ملک میں اقلیت کے بنائے ہوئے اصول پر اپنی زندگی گزاریں گے؟ دوستو، مولانا ارشد مدنی نے نرسمہانند کا ذکر بھی کیا، اور انہوں نے کیا کہا وہ آپ کو ضرور سننا چاہیے۔ امن باقی رکھنا ہے تو امن کو باقی رکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کو نبھانا گورنمنٹ کا کام ہے۔ ہمیں شکوہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کام نہیں کر پا رہی ہے، ہوگا کیا؟ ہم یہی بات عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں خاص طریقے پر آج کے ماحول میں کہ
ایک سادھو جو اپنے آپ کو مذہبی آدمی کہتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے خلاف اس نے زبان درازی کی ہے، پورے ملک میں ایک ہنگامہ ہے، ملک ہی میں نہیں ملک کے باہر بھی ہنگامہ ہے۔ ہم اپنی قوم سے کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو قابو کے اندر رکھو۔ ٹھیک ہے احتجاج کرو، لیکن اس احتجاج کی شکل بھی امن و امان کو ہاتھ میں لے کر ہونی چاہیے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ سیکولرزم کے دعوے دار نہیں، مخالف ہیں سیکولرزم کے، جو اسلام کے اصول اور ضابطوں کو اور مسائل کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا چاہتے ہیں، جو ملک کے اندر یکساں سول کوڈ کو لانا چاہتے ہیں، ان کا مقابلہ کیجیے، لیکن امن و امان کو کبھی اپنے ہاتھ میں مت لیجیے، ورنہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ جمعیت علماء ہند کے چیف مولانا ارشد مدنی کی ان باتوں پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سے کر لیجئے۔ پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے مدعوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا رکھیے خیال اور مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔